صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ وی ما مدد۔ بہت ہی پیارے انداز میں جماعت اہل سنت کے مشہور و معروف نعت خواں بلکہ مرکز اہل سنت بریلی شریف کے معتمد نعت خواں صابر رضا صاحب جو سورت سے تشریف لائے ہیں، آپ کے سامنے نعت اور منقبت پڑھ رہے تھے، اور ابھی آپ کو آپ کے جو دوسرے مہمان ہیں جو الحمدللہ ناگپور آتے رہتے ہیں اور آپ سب ان سے واقف ہیں، حضرت مولانا رفیق رضا صاحب یہ بھی مرکز کے معتمد نعت خواں ہیں، لہذا انہیں بھی سماعت کرنا ہے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حضرات تھک چکے ہیں۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ سب بیدار ہیں؟ ایک بار ثبوت دیجئے، دونوں ہاتھ اٹھا کر ثبوت دیجئے، کہیے یا رسول اللہ یا خواجہ۔ بس 5-10 منٹ سب سننا چاہتے ہیں نا؟ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، یہ کس کا کلام ہے جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن کا کلام ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، میں سرجوش در آغوش ہے شیشہ تیرا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں سرجوش در آغوش ہے شیشہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا۔ اب فرماتے ہیں کہ خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، جو غفلت کی نیند سوئے پڑے ہیں ہے نا، خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، ہے نا۔ اب فرماتے ہیں کہ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے نا، بحر یعنی دریا، سمجھ گئے؟ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، اور کرسی ڈالی تیری تختے شہ جیلاں کے حضور، ہے نا، کرسی ڈالی تیری تختے شہ جیلاں کے حضور، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا۔ اور عقیدے کا شعر ہے، محی الدین غوث ہیں، سرکار غوث پاک کا لقب کیا ہے؟ محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں۔ محی الدین ہے نا، یعنی ایک ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں سرکار غریب نواز کا دامن ہے نا۔
محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ. مسلک اعلی حضرت عرصے غریب نواز. اب چاہے رافضی ہو یا خارجی ہو، جس کے ہاتھ میں سرکار غریب نواز کا دامن ہے، سمجھ گئے، غوث پاک کا دامن ہے، اس کے عقیدے کو خراب کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہاں پہ کچھ رافضی مزاج کے مجاور ہے نا، اور کھلے، ایسا نہیں ڈھکے چھپے، کھلے رافضی، کھلی جو ہے تبرہ بازی اور تفصیلیت جو ہے ان کے اندر ہے نا. بہرکیف کبھی اگر وہ عنوان میں نے اٹھایا تو اس پر تفصیل سے بات ہوگی ہے نا. ابھی تو بس اعلیٰ حضرت کا سرکار غریب نواز سے رشتہ کیا ہے نا. توجہ ہے سب کی. میں نے خطبہ پڑھا تو سب بیدار تھے، بولیے بیدار تھے کہ نہیں؟ میں نے خطبے میں کون سی آیت لی ہے؟ بولیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس پارے میں ہے؟ کس سورے میں ہے؟ سورہ رحمان. کیا مطلب ہے اس کا؟ بولیے. ہاں بولیے، زور سے بولیے، ماشاءاللہ ہے نا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلائے گا، ہے کہ نہیں؟ سورہ رحمان میں یہ آیت کریمہ ایک ہی سورے میں 31 مرتبہ آئی. کتنی؟ 31. سمجھ گئے. اور آج جو ہم نے جلسہ منعقد کیا ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی کی نسبت سے، رجب کی 6 تاریخ کو سرکار غریب نواز کا عرس ہوتا ہے نا. تو یہ 6 تاریخ رجب کی، اور 25 شوال کو اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے. 25 سفر کو، 25 سفر کو، ارے بولیے نا، 25 اور 6 کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ تو گویا یہ 25 اور 6 کا عدد مل کر بتا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ غریب نواز بھی اللہ کی نعمت ہے، اعلیٰ حضرت بھی اللہ کی نعمت ہے. تم ان میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اللہ کی، ارے بولیے نا، نعمتیں ہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہ انہیں جھٹلا سکتے ہو، نہ انہیں جھٹلا سکتے ہو. اب اگر کوئی کوشش بھی کرے جھٹلانے کی، ہے نا، سمجھ گئے. اور واقعی اللہ کے جو محبوب اور مقرب بندے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے اور زمین والوں کے لیے ضرورت ہے. انہی کے طفیل اللہ پانی برساتا ہے، زمین سے روزیاں اگاتا ہے، اور انہی کے صدقے طفیل سے اللہ بلاؤں کو دور کرتا ہے نا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ جانے اتنا بغض کی ان کے دلوں میں آ گیا. اچھا وجہ پوچھو تو وہ بھی نہیں بتاتے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں بتاتے، اسی لیے نہیں بتاتے ہے نا، کیونکہ اعلیٰ حضرت اور مسلکی اعلیٰ حضرت نام ہے شریعت کی پابندی کا، اور یہ ان سے ہو نہیں سکتی. ہو سکتی ہے کیا؟ کبھی دیکھا وہاں کے خادموں کو، دیگر اور درگاہوں کے بھی کئی مجاوروں کو دیکھ لیں گے ہاتھوں میں کڑے پہنے، کانوں میں کنڈل ڈال کے رکھے، ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ بالی، میں نے بڑا بول دیا تھا، بالا ڈالتے نہیں. حقیقت نمازوں کا پتہ نہیں. کبھی کسی مجاور سے کھڑے ہو کے پوچھ دینا کہ بھائی تھوڑا سا ثنا پڑھ کے بتا دیں،
التحیات نماز کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی نماز میں التحیات نہ پڑھے تو نماز واجب الادا. نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر التحیات میں ایک لفظ بھی چھوڑ دے، تشہد پڑھے اور ایک لفظ بھی چھوڑ دے تو سجدہ سہو واجب. سمجھ گئے؟ یہاں تو سورہ فاتحہ برابر پڑھنا نہیں آتا، چادر ڈالا پتہ نہیں کیا کیا پڑھا ہے کہ نہیں. لاؤ اتنے. ہاں خیر جانتے تو سب ہے، سمجھتے سب ہے، اور ان سے بچنا بھی ہے، کیونکہ ہم ان کے لیے نہیں سرکار غریب نواز کے لیے جا رہے ہیں، ہے نا. ہاں میں ابھی ذکر کروں گا انشاءاللہ. سوال اٹھاتے ہیں اعلیٰ حضرت پر، اعلیٰ حضرت کا سلام نہ پڑھو، اعلیٰ حضرت کا کلام نہ پڑھو. ارے یہ تو دیکھ کہ اعلیٰ حضرت نے وہ سلام کہا کس کی شان میں ہے، وہ کلام لکھا کس کے لیے ہے. ارے اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جن کی پوری زندگی نبی کی خدمت کے لیے وقف ہو گئی. خود فرماتے ہیں کرومد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نہ نہیں. یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے جو بزرگوں سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ خود کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں خزانے بغداد ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پہرا تیرا. تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا. وہ اعلیٰ حضرت جو بزرگوں کا ادب سکھا رہے ہیں، بزرگوں سے اس کو محبت کا طریقہ بتا رہے ہیں، انہی پر سوال. آؤ میں بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کو بریلی سے، اعلیٰ حضرت کو سرکار غریب نواز سے کتنی محبت ہے. جب آپ حج فرما کر تشریف لائے، بامبے کی سرزمین پر اترے تو عید الاسلام اور شہزادہ عید الاسلام یعنی حضور برہان ملت علیہ رحمت رضوان، سمجھ گئے؟ عید الاسلام یعنی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب علیہ رحمت اور ان کے بیٹے حضور برہان ملت علیہ رحمت، جنہیں اعلیٰ حضرت اپنا بیٹا فرماتے تھے، ہے نا. اور جبل پور سے اعلیٰ حضرت کو وہ نسبت اور محبت تھی. آپ تشریف بھی لائے جبل پور، اعلیٰ حضرت جبل پور تشریف بھی لائے ہیں. ملفوظ شریف کبھی پڑھنا، اور وہاں پہ ایک بڑی مشہور جگہ بیڑا گھاٹ، سنا نا آپ نے؟ ہاں بیڑا گھاٹ میں اعلیٰ حضرت نے تفریح بھی فرمائی، ناؤ میں بھی بیٹھے اعلیٰ حضرت. وہاں پہ پورا تفصیل سے ذکر ہے جبل پور کے سفر کا الملفوظ میں. حضور برہان ملت بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہیں، ان کے والد وہ حاضر ہیں. عرض کرتے حضور یہاں سے جبل پور تشریف لے چلے، حضور یہاں سے مدھیہ پردیش تشریف لے چلے. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ میں جبل پور جاؤں گا نہ میں بریلی جاؤں گا، بلکہ میں یہاں سے سیدھا اجمیر شریف جاؤں گا. میں بارگاہ رسالت سے آ رہا ہوں، پہلے کرے غریب نواز میں حاضری دوں گا. اعلیٰ حضرت اپنے گھر نہیں گئے، حرمین شریفین سے حاضری کے بعد اگر اعلیٰ حضرت نے کسی جگہ کو منتخب فرمایا ہے تو وہ در غریب نواز ہے. ایسی عقیدت اعلیٰ حضرت کو بارگاہ سرکار غریب نواز سے ہے. تشریف لائے اور کئی دن آپ نے قیام بھی فرمایا اعلیٰ حضرت بریلی شریف، اور وہاں پہ شاہجہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت کا خطاب بھی ہوا. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور ادب تو ایسا فرماتے ہیں. فتاوی رضویہ کی 6 جلد آپ اٹھا کر دیکھیں، جو پرانا نسخہ ہے 12 جلدوں والا، اس کی 6 جلد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ اگر کوئی اپنے مدرسے کی رسید پر صرف اجمیر لکھے یا خانقاہ کے بورڈ پر صرف اجمیر لکھے، اجمیر شریف نہ لکھے تو اس پر کیا ہوگا؟ صرف اجمیر لکھے اور اجمیر شریف نہ لکھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر غلطی سے لکھ دیا، تسامح بھول کر ایسا ہوا تو بے برکتی کا سبب، جو برکتیں اور فیض و برکات ملنا ہے بارگاہ غریب نواز سے وہ نہیں ملیں گے. اور اگر اس نے کسی حسد اور بغض کی وجہ سے لکھا ہے تو گمراہی. اور اگر بوجہ وہابیت لکھا ہے، وہابی ہونے کی وجہ سے لکھا، تو پھر وہابی ہے ہی گستاخ، اس میں شکوہ کیا؟ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجمیر شریف کو صرف اجمیر نہ کہا کرو، اجمیر شریف کہا کرو، کیونکہ وہاں سرکار غریب نواز آرام فرما.
جو ایسا ادب سکھا رہا ہو اس سرزمین کا کہ اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہنے پر اعلیٰ حضرت کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے، اور کہیں اور نہیں لکھ رہے. ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کسی واقعے کی کتاب میں لکھ دیا، اعلیٰ حضرت نے کسی اور تصنیف میں لکھ دیا، کہیں نہیں. اگر یہ بات ہے بھی حضرت تو مستند کتاب فتاوی رضویہ میں، فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات موجود ہے. سمجھے؟ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اعلیٰ حضرت کا بارگاہ سرکار غریب نواز سے عشق کیا ہے. دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں کثرت مطالعہ کی وجہ سے تکلیف اٹھ گئی تھی، آنسو بے چشم، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی دوران دہلی گیا ہوا تھا، تو میں بارگاہ سرکار محبوب الہی میں حاضری کے لیے پہنچا. باہر ڈھول تاشوں کے ساتھ قوالیاں چالو تھی. فرماتے ہیں کہ یہاں تو اتنی زور سے قوالیاں ہو رہی ہے، اب اگر کوئی یہاں قرآن شریف کی تلاوت کرے، آپ قرآن شریف کی تلاوت کریے کسی بھی درگاہ پہ اس ٹائپ کی جہاں پہ ایسا سب قوالی وغیرہ ہوتی ہے، تو آپ کو دیکھنا روک دیں گے. آپ بہت زور سے بیٹھ کے ذکر کریے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دھیرے کرو. حقیقت کوئی حافظ زور سے قرآن سے پڑھو، آرام سے پڑھو. اور وہیں اگر قوال اگر دھوم دھڑاکے سے گائے تو اور زور سے. سمجھ گئے آپ؟ یہ حال انہوں نے درگاہوں کا بارگاہوں کا بنا کے رکھا ہے. بلکہ بارگاہوں کا ادب تو یہی کہ وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، سمجھ رہے، توبہ استغفار کیا جائے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. یہ حاضری کا طریقہ ہے، نہ کہ ڈھول تاشے باجے گاجے وہاں پہ بجائے جائیں. یہ تو بے ادبی ہے. اتنے شور شرابے سے آپ کلیکٹر آفس میں بجا سکتے ہیں کیا؟ سی پی کے آفس کے سامنے بجا سکتے ہیں؟ ارے بولو، کسی ہاسپٹل کے سامنے بجا سکتے ہو؟ روک دیا جائے گا. لوگ بدتمیز کہیں گے کہ نہیں، تکلیف دینے والا کہیں گے. تو جب دنیا داروں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کاملین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ سائلنٹ زون میں آپ قوالی نہیں گا سکتے، زور سے بجا نہیں سکتے. تو بزرگوں کے آستانے پر بجانا، بزرگوں کو تکلیف پہنچانا. ہاں آپ پڑھنا ہے تو بغیر مزامیر کے، بغیر ڈھول تاشے کے پڑھیے، آپ ادب سے پڑھیے. ادب ضروری ہے، سمجھ گئے؟ ادب سے بیٹھ پروں کو سمیٹ کر بلبل. ادب ضروری ہے شاہوں کے آستانے کا، بزرگوں کی بارگاہوں کا ادب یہ بہت ضروری ہے. اور ادب سے ہی آدمی کے مقام و درجات بلند ہوتے ہیں. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ پہ وضو کرنے کے لیے پہنچے. ایک آدمی وہاں پہ وضو کر رہا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل اس کے بازو میں آ کے بیٹھ گئے. دریا ایسا بہ رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میرے وضو کا جو پانی ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے سامنے سے بہ رہا ہے. تو اسے اچھا نہیں لگا. کہا اتنے بڑے امام اور میرے وضو کا پانی ان کے سامنے سے بہے. وہ اٹھا اور حضرت کے اس طرف جا کے بیٹھ گیا اور دل میں خیال کرتا ہے کہ ان کے وضو کا پانی میرے سامنے سے بہنا چاہیے. جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. تو بزرگان دین بخشش کا سبب بنے کہ نہیں؟ ارے بولیے. ایک نعرہ ابھی کسی صاحب نے لگایا تھا، کچھ لوگوں کو اس نعرے سے تکلیف ہوتی ہے. ہم سب کی بخشش کا ذریعہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. تو کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، اتنی بڑی بات ہماری بخشش کا ذریعہ تاج الشریعہ. میں نے کہا بالکل، حدیث پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، ایمانی رشتے کے تحت ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، جب دو سنی مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ابھی ان کا ہاتھ جدا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. سمجھ گئے؟ جب تک ہاتھ نہیں ملایا تھا تو نہ اس کی مغفرت ہوئی نہ اس کی، لیکن جیسے ہی ملایا تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اب یہ 50 سے ہاتھ ملایا تو اس کی وجہ سے 50 کی ہو رہی کہ نہیں؟ تو ہم جیسے گناہگار خطا کار اگر کسی سے ہاتھ ملا لے تو بشارت ہے کہ مغفرت ہو جائے. وہ تو تاج الشریعہ ہے الحمدللہ. ارے جتنوں کا ہم گمان رکھ کے نعرہ لگائے کہ اتنوں کی بخشش کا ذریعہ، یہ گمان بھی غلط.
ارے تاج الشریعہ تو نہ جانے کتنوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، ہاتھ بٹا کے بستی بستی کریا کریا، میدان غریب نواز مسلک اعلی حضرت، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ۔ اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ساری روایتیں پڑھوں، بس یہ واقعہ سن لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ مضامیر ہیں تو میں اندر گیا، اور جیسے ہی اندر قدم رکھا تو سارا جو شور شرابت اب بند ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دم سے چپ کیوں ہو گئے لوگ، بالکل آواز نہیں آ رہی، سائلنٹ۔ تو پلٹ کے دیکھا تو لوگ پڑھ تو رہے ہیں، چیخ تو رہے ہیں، بجا تو رہے ہیں، لیکن آواز نہیں آ رہی۔ اعلیٰ فرماتے میں نے چوکھٹ سے قدم باہر لیا، جیسے ہی باہر لیا تو پھر وہی شور، اور پھر جیسے ہی میں نے قدم اندر رکھا تو پھر سناٹا، خاموشی۔ تو کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ یہ میرا محبوب الہی کی کرامت ہے۔ اے رضا، اس آواز سے تجھے تکلیف ہے، ہم یہ آواز تجھ تک آنے ہی نہیں دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں دہلی میں تھا، آنکھوں میں تکلیف تھی، سو گیا، اور جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ اجمیر شریف میں ہوں اور 3 مزاریں نظر آ رہی، 3 قبریں۔ ایک جو مزار ہے وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار ہے، خواب میں اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں، اور جو دوسری مزار ہے وہ صاحب برکات حضرت شاہ برکت اللہ ماں رحبی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسرا مزار کس کا تھا میں پہچان نہیں پایا۔ میں ادب سے کھڑا ہو گیا کہ اجمیر شریف میں ہوں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ سامنے ہے، اچانک قبر پھٹی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں قبر شک ہو گئی اور اس میں سے مٹی گر کے نکل کے باہر آئی، اور فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اور سرکار غریب نواز کا حلیہ بھی بیان کیا اعلیٰ حضرت نے، ہے نا، نورانی چہرہ سب بالکل۔ اور کہتے ہیں جیسی آئے تو پھر میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اعلیٰ فرماتے سورہ کہف پڑھنے لگا، ابھی سورہ کہف پڑھ ہی رہا تھا کہ ادھر سے 2 خادم آپس میں کہنے لگی کہ دیکھو نماز کا وقت ہوتا ہے اور یہ تلاوت کا باب کھول کے بیٹھ گیا ایسا۔ تو سرکار غریب نواز نے میری طرف آنکھوں سے اشارہ کیا، یعنی ان کی طرف توجہ مت دو، اے احمد رضا تم پڑھتے رہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سورہ کہف پڑھتا رہا اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے پورا سورہ سنا، پورا سورہ، اور پھر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، ہے نا۔ تو جو مٹی گری تھی فرماتے میں نے پڑھ کے وہ مٹی اپنی آنکھوں سے لگائی، جب آنکھوں سے لگائی تو نیند سے بیدار ہو گیا۔ یہ خواب دیکھ کے جب بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھیں بالکل درست ہو چکی، آنکھ کی ساری تکلیف دور ہو چکی، آنکھیں بالکل درست ہے نا۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ بارگاہ غریب نواز سے ایسی عقیدت اور سرکار غریب نواز سے ایسی محبت کہ خواب میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ کہف کی تلاوت سنا رہے ہیں، اور سرکار غریب نواز اعلیٰ حضرت پہ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کیونکہ جب سرکار غریب نواز کی عظمت پر سوال اٹھا تو جواب کس نے دیا تھا؟ جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہمیں حاضری کو شرک بتایا گیا، آپ سے مانگنے کو حرام بتایا گیا، اس وقت جواب کس نے دیا؟ ارے بولیے نا، کون سی ذات تھی؟ خانقاہوں پہ حملے ہو رہے تھے، درگاہوں پہ حملے ہو رہے تھے، چادر چڑھانے کو شرک اور بدعت کہا جا رہا تھا، بزرگوں کے وسیلے کو حرام کہا جا رہا تھا، یہاں تک کہ صرف ہندوستان نہیں پورے خطے عرب کے اندر بزرگوں کے مزارات کی بے حرمتی ہو رہی تھی، مزارات کے قبے توڑے جا رہے تھے، غرض کے نجدیت پوری دنیا میں پیر پسار رکھی تھی۔ اگر اس وقت کوئی اٹھا تھا تو بریلی کا تاجدار تھا کہ ساری خانقاہوں کا فیضان لے کر جب اٹھا ہے تو ایسا اٹھا کہ سرکار سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ سے جواب آیا کہ اے احمد رضا، اگر یہ منکرین اور یہ غدار اور یہ گستاخ اگر ہماری عظمت پہ سوال اٹھاتے ہیں تو جواب دینے کے لیے ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ جواب دیتے رہو، تمہارے خوف کی طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ غریب نواز کی چوکھٹ کی آواز آئی، باطل سے مقابلہ کرتے رہو، ہماری
ساتھ ہے. محبوب الہی کی چوکھٹ سے آواز آئی, احمد رضا باطل سے مقابلہ کرتے رہو, ہماری محبت تمہارے ساتھ ہے. مخدوم پاک کی بارگاہ سے آواز آئی, احمد رضا باطل کا منہ توڑ جواب دیتے رہو, ہماری ولایت تمہارے ساتھ ہے. جب ساری خانقاہوں کا فیضان بریلی شریف میں نازل ہوا ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا سارے بزرگوں کا فیضان لے کر اٹھا اور ایسا اٹھا کہ خود ہی فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسی چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار پر کریا خلیفہ حضور داد الشریعہ. ساری خانقاہوں کا فیضان. اچھا پھر فیضان بھی اتنا بڑا ملا تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ سوراخ ہے, غار فرمایا, غار ہے نا. نیزہ دیکھا آپ نے, نیزہ بھالا, اگر کوئی بھالا مار دے تو سوراخ ہو جاتا ہے نا. لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, وہ رضا کے نیزے کی کہ عدو کے سینے میں, یعنی اور حضرت مارے تو سوراخ ہو اور اعلیٰ حضرت مارے تو غار ہو. وہ رضا کے نیزے کی عدو کے سینے میں غار ہے. کیوں ہے غار؟ کیونکہ وہ رضا کے نیزے کی ہے ماں. سمجھ گئے؟ رب تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی مسلک پر ہمارا خاتمہ فرمائے. بد عقیدوں سے, بد دینوں سے, دنیا داروں سے ہم سارے تمام سنی مسلمانوں کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں بہت اچھا لگا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تعلیمات سرکار غریب نواز پر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے ہے نا, ان کی نقل نہ کریں. سمجھے, جو دو دو چار چار انگوٹھی پہنتے ہیں, ہاتھوں میں کڑے پہنے ہیں ہے نا, آپ تو نہیں پہنتے ہیں. کچھ ہاتھ جھانکے تھے, ابھی ایسا کر رہے تھے نا, تو چمکے کچھ ہاتھ ہے کیا, کچھ کوئی چوڑی والا تو نہیں ہے یہاں, چوڑی والے ہیں کیا کوئی, یعنی پہننے والے سب داڑھی والے ہیں نا. اچھا جو نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے, ہوں گے کہ ہاں داڑھی والے بنو, یہ چوڑی والے نہ بنو. چوڑی ہم پہنتے ہیں کیا؟ لعنت آئیے جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے, یا جو عورت مردوں کی اور صحبت کا بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے. جو زیادہ گرل فرینڈ رکھتے ہیں نا تو کچھ دنوں میں دیکھ لینا, خود دیکھ لینا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں, کیونکہ صحبت, کوئی لڑکا اگر کسی ہے نا اس کالج میں پڑھے اور 6 مہینہ صرف لڑکیوں کی صحبت میں رہ لے, 6 مہینے کے بعد اس کا لہجہ دیکھنا, انداز تکلم دیکھنا, اور اس کی گفتار رفتار سب بدل جاتی ہے. اتنا خطرناک اس لیے آیا ہے کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار نہ کرے, عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے. دیکھیے بخاری شریف کتاب اللباس کے اندر سختی سے ممانعت آئی ہے. ہاں سمجھ گئے, تو شریعت کا پابند رہنا ہے. کان میں بالی نہیں پہنیں گے انشاءاللہ, یہ ہاتھ میں دھاگے واگے بھی نہیں باندھنا, اور دولہا بنتے تو کنگنا بھی نہیں پہننا ہے, اور مہندی بھی نہیں لگانا. لگاتے ہیں گے مہندی؟ نہیں لگاتے نا. یہاں تک میں نے ایک تفسیر میں پڑھا حضرت کی قوم لوط کے لوگ اپنی انگلیوں کی پوروں پہ مہندی لگاتے تھے. قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی, کیوں ہوئی اس کی وجوہات تفسیر کے اندر بیان کی گئی. تو ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے مرد انگلیوں کی پوروں پہ مہندی لگاتے تھے. تو بتاؤ پتھروں کی بارش آ رہی ہے تو یہاں ہاتھ بھر کے ہے نا, اور دولہا بنے تو ارے باپ ایسا سجاتے ہیں. سنے نا اپنے ڈالے میرا, ہاں کہ بارات جا نہیں رہی ہے, دلہن ہی بنا دیتے دلہے کو. یہ ہاتھ میں کنگنا پہنا رہے, مہندی لگا رہے, میزر اڑا رہے, اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ بچائے. تو بچنا ہے انشاءاللہ. اور شادی بیاہ میں ڈھول باجے تماشے بالکل نہیں کرنا ہے. نہ شادی بیاہ میں کرنا ہے, نہ بزرگوں کے عرس کے موقع پہ کرنا ہے, نہ محرم میں کرنا ہے. کرنا ہے کیا؟ محرم میں باجے جو بجاتے ہیں نا, یہ ہمارا سیوا نہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, تاریخ کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹا گیا میدان کربلا میں, اور جب دمشق پہنچا تو دمشق کو یزید نے پورا سجانے کے لیے لگایا, اور امام حسین
حسین کا جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا، آگے آگے نیزے پر امام پاک کا سر ہے، پیچھے آپ کے خاندان کا لٹا ہوا قافلہ ہے، اور سامنے ڈھول بجے. یہ ڈھول یزیدیوں نے بجائے ہیں، یزیدیوں نے. حسینیوں کا سیوا نہیں ہے ڈھول بجانا، سمجھے؟ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں ہیں، خود فریبی میں ہیں، اور معاذ اللہ امام حسین کی محبت کا نعرہ لگاتے ہوئے یزیدی کام کریں. بچنا اس سے. ڈھول قوالی میں ہو، شادی میں ہو، عرس میں ہو، ہر جگہ نہ جائے، سمجھ گئے؟ اور اس تعلق سے حدیث پاک بھی موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے نا، مسند امام احمد میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، باجے حرام فرمائے ہیں. ایک طویل حدیث، اس کا جملہ میں نے آپ کو سنایا. تو بچیں گے انشاءاللہ. ہاتھ میں دھاگے نہیں باندھنا ہے، کان میں بالی نہیں پہننا ہے، اور کیا کیا کرتے، گلے میں چین ہے نا، بریسلیٹ، لاکٹ. اچھا جب بھی پوچھو تو حضرت دوسرے کا ہے، یہ چیزیں اپنی ہوتی نہیں. میں نے کہا بھائی سب دوسرے کا، یہ شرٹ وٹ کس کی ہے اور پینٹ وٹ کس کا ہے؟ یہ سب دوسرے کے پہنتے تو نہیں حضرت ہمارا نہیں دوسرے کا ہے نا. تو بالکل نہیں پہننا ہے، کسی کا بھی رہے، اور چاہے تم کو گفٹ بھی ملے، سمجھے کہ نہیں؟ لینا بھی نہیں ہے گفٹ. اگر کوئی دے رہا ہے تو مسئلہ بتا دینا. چاندی کی انگوٹھی ہے نا، 4 ماشا کی، 1 نگ والی، سر میں لیتے ہوتے تو نہیں ہے گفٹ. ہاں بچنا. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہم سب کو گناہوں سے بچائے. آپ تمامی حضرات اطمینان سے بیٹھے رہیں. ابھی انشاءاللہ بہترین نعت آپ تمامی حضرات کے درمیان ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے مداح رسول شریعہ بلبل باغ رضا رفیق رضا ممبئی. آپ لوگ بیٹھے رہے، انشاءاللہ بہت اچھی نعت خوانی رفیق بھائی سے ہمیں سماعت کرنا ہے. استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عرس سرکار غریب نواز. نعرہ تکبیر.